اور یاد رکھے طالب محترم یہ مجال سے آزاد ذکر حسین صحیح معنی میں اجر رسالت ہے. اللہ نے کہا خدا ساتھ کو اجر کرنا ہے تو کچھ نہیں کہنا صرف میں دعوت سے محبت یہ اجر رسالت ہے. یہ اجر رسالت جو آپ ادا کر رہے ہیں بات کا حسین امام مالک نے بتا کر رہے ہیں. حسین کتنا بڑا ہے اتنا سچی ہے. اس نے ساتھ کے آگے محمد سے پوچھا مولا میں نے 19 حج کر لی ہے پیادل 19 حج کیا ہے پیادل اس کا ثواب کیا ہے 19 حج پیادل کی اس کا ثواب کیا ہے. امام نے فرمایا 20واں پوری توجہ سے جملہ سنے گا امام کا. امام نے کہا 20واں حج کر کے حسین کی قبر کو بوسہ دے کر ثواب حاصل کر لیا. 20واں حج کر کے حسین کی قبر کا بوسے کا ثواب لے لے. یعنی حسین کی قبر کا نہیں حسین کے قبر کے بوسے کا ثواب لے لے. ایک طرف 20 حج ہے ایک طرف حسین کی قبر کا بوسہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کو حج نصیب نہ ہوتا. حسین ہے اس وجہ سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاتے ہیں امام کی زیارت میں جاتے ہیں تو اس کا کم سے کم اجر کیا ہے کم سے کم ثواب کیا ہے کم سے کم ثواب کیا ہے. آج امام نے فرمایا کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ ان کے حج تک کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اجر حج کا مولا زیارت امام حسین کا چھوڑ دے اس لیے پڑھاؤ تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ مجلس کی عظمت کیا ہے. کیونکہ کچھ تو لوگ ایسے جو پہنچ کے کربلا زیارت کر کے آ جاتے کچھ نہیں جا سکتے ان کے لیے کہہ لو وہ رہنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو رکھیے گا کہ مولا کم سے کم ظاہر امام حسین کا ثواب کیا ہے. امام نے کہا جو حج میں جاتا ہے اللہ جب تک جس حج کر کے پہنچتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی وہ سب پچھلا کھاتا کلیئر ہو گیا. اب مولا امام حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ امام نے کہا جب ظاہر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے لیکن آنے والے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کی نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے نیکیوں میں بدل کے. اچھا پھر آپ نے پوچھا کہ مولا یہ بتائے اللہ کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ کہا اللہ والے جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں زیارت امام حسین کا شوق ڈال دیتا. جسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں زیارت امام حسین کا شوق ڈال دیتا ہے. اچھا یہ تو ظاہر پہنچ گیا لیکن تو نہیں کہا ان کے لیے کیا ہے تو کسی نے پوچھا مولا اس مجلس سے حسین کا ثواب کیا ہے اس مجلس حسین کا ثواب کتنا ہے اس مجلس کا ثواب امام محمد سنو جب بھی کوئی ہمارے جن کے ذکر میں آ کر بیٹھتا ہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو ذکر ختم ہو کر جب وہ نکلتا ہے تو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ گناہگار ہے. جتنا ذکر عظیم ہے اتنا حسین عظیم ہے. حسین فخر انبیاء ہے حسین فخر انبیاء ہے حسین وارث انبیاء ہے حسین وارث انبیاء ہے. ایک ایسا مقام اب تک آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ جناب زلیخا سے اور انہوں نے کہا تھا اے زلیخا تو نے یوسف میں کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے پاگل ہو گئی. تو زلیخا نے کہا تھا کہ کل میں دربار میں یوسف کو بلاؤں گی اور تم لوگوں کو ہاتھ میں سیب یا نیل کو بھی تھا وہ دوں گی اور چھری بھی دیں گے. تم اپنی نگاہ رکھنا یوسف کے چہرے پر
اپنی نگاہ رکھا یوسف کے چہرے پر اور پھر اس پھل کو کاٹ لیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے یوسف میں اتنی بو ہو گئی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یوسف آپ نے سنا ہے نا؟ اب سنے حسین فخر یوسف ہے. اب ذہن میں رکھیں جب ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا تو یوسف نے آ کر ان کو دوا نہیں دی تھی. ان کو آ کر یہ نہیں کہتے ان کو جوڑ دیا ایسا کچھ نہیں کہا یوسف نے. یوسف چلے گئے. لیکن منظر سمجھیے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ پہلے گئے صحابہ پہلے گئے صحابہ پہلے گئے ارے جو انبیاء ان جیسے نہ ہو ہم نے پور طرح سے. اب جناب یوسف نے جب ایک جگہ سے امام حسین گزر رہے تھے ایک جگہ سے گزرے امام حسین وہ مقام تھا کاسائیوں کا جہاں پر جانوروں کو زبان دیا جاتا تھا. جیسے ہی امام حسین گزر کے چلے گیا پیچھے سے لوگوں نے چیخ کر کہا مولا پیچھے دیکھیں کیا ہو گیا. امام نے جیسے پڑھ کے دیکھا کیا دیکھتا ہے جتنے کاسائی ہیں اور سب نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور سب نے اپنی انگلیوں کو کاٹ کے یوسف چلے گئے. لیکن حسین گئے نہیں. حسین واپس آئے. سب کو کہا انگلیاں اٹھاؤ. جیسے انگلیاں اٹھائی حسین نے انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا کہا مولا یہ کیوں کیا مولا یہ کیوں کیا مولا زخم دیا. امام کے حسن میں ڈوب ہوئے زخم دیا لیکن زخم کو پھر ٹھیک کیا. زخم دیا اس کے امام حسین میں یعنی حسن امام میں اتنا دکھ ہو گئے کہ انہیں زخم ملا زخم ٹھیک کس نے کیا حسین نے ٹھیک کیا. چاہتے تو وہ چلے جاتے لیکن مولا واپس کیوں آئے. امام نے کہا دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ وہ یوسف کا جو عورتوں کو چھوڑ کے چلا گیا میں حسین ہوں. آج کے اپنے جانے والوں کے زخم کو ٹھیک کر رہا ہوں. قیامت کے دن میں جانے والے آئیں گے زکیر کرتے جائیں گے اور میں زخموں کو ٹھیک حسین کرتا جائے گا. اتنا عظیم ہے حسین. دیکھیں آزاداری ایک معجزہ ہے. آزاداری امام حسین ایک معجزہ ہے. اگر دنیا میں آج جو میڈیکل سائنس کہتے ہیں نا جاکر گوگل پہ سرچ کر لیں کہ میڈیکل سائنس اس دور میں ریسرچ کیا وہ کہتے ہیں اگر سینے پر 15-20 ہاتھ زور سے مارے جائیں تو دل کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اگر کنٹینیوسلی اگر سینے پر کنٹینیوس زور سے ہاتھ مارا جائے 15 مرتبہ 20 مرتبہ دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں میڈیکل سائنس تم کہتے ہو ہاتھ نہ مارو موت آ جائے گی. ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ مارے تو موت آ جائے گی. جہاں پر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں ہر کسی کا بلڈ گروپ الگ ہے. کسی کا او پازیٹیو ہے کسی کا اے پازیٹیو ہے کسی کا اے پازیٹیو ہے کوئی نیگیٹو گروپ کا ہو. آپ جا کر دیکھ لیں کبھی بھی کہیں پر بھی جب کہیں پر کسی مریض کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی اسی گروپ کا بلڈ لگایا جاتا ہے. کوئی اور بلڈ اس کو نہیں لگایا جاتا کہ بھئی یہ پرابلم کرو یہ کرو وہ کرو. میڈیکل سائنس کے لیے تم ایک اس جراثیم آ جاتے ہیں ہو جاتا ہے. جہاں پر میڈیکل سائنس کو آزاداری امام حسین ریجیکٹ کر دی گروپ کوئی سا بھی ہو اس کو وہی گروپ لگے گا. لیکن جب 10 محرم 8 محرم چہرم کو زنجیر زنی ہوتی ہے زنجیر ایک ہوتی ہے لگا
یہی ہو سکتا ہے کہ سب کا گروپ حسین ہی بن جائے، سب کا گروپ ایک ہی بن جاتا ہے، حسین تمام ساڑھے 10 بجے پہنچا تھا مجھے وہاں پہ مشرق مسلم ٹائم ہو گیا گرم، میرا من ہے تھوڑا سا مزید ہے 7 بجے آ رہا سمجھ لے حسین ہے کیا، سمجھ لے حسین ہے کیا، کتنی عظیم ہستی ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین۔ حسین نہ ہوتا حق و باطل کا پتہ نہیں، حسین نہ ہوتا حق و باطل کا پتہ نہیں۔ اور یقین کرے، یقین رکھیں، جن کے دلوں میں بھی معرفت حسین بستی ہے، دنیا میں کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، کتنا بڑا یزید پورے سامنے آئے اسے ٹکرا جاتا ہے، چاہنے والا ٹکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک یقین ہے کہ ہم کربلائی ہیں، بہت بڑا تھا یقین ہے کہ ہم کربلائی ہیں، اور آج کربلائی نے ثابت کیا کہ میدان میں کربلائی اتنا ہے اور سارے بھائی آتے ہیں۔ یہی کہا تھا کہ ہمیں ایران نہیں بچانا، ہمیں اسلام بچانا ہے۔ پوچھتی ہے نا کیسے مسلمان تھے جس نے رسول کے نواسے کو چھوڑ دیا، ایسے مسلمان تھے جس نے کافر کو چھوڑ دیا، ایسے مسلمان تھے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، کیا ہے پابندیاں پوری دنیا میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، نہ تجارت ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کچھ ہے نہ نہیں ہے، کچھ ہے نہ نہیں ہے، لیکن طاقت امام زمانہ ضرور ہے، حسین کے وقت کے حسین کی طاقت ضرور ہے، جس نے آج پھر کربلائیوں کو دنیا میں سرخرو کر دیا۔ آج بھی ابھی پھر بھی تمہارے گھوٹنے میں شرم نہیں آتی، پھر بھی تمہارے گھوٹنے اس بزرگ کے خلاف، اس بزرگ کے خلاف جس نے پوری دنیا میں شیعہ کے نام کو بند کر دیا۔ ارے ہم چھوڑے، ہم کو کچھ نہیں کہتے۔ 2 دن پہلے ایک سنی کا انٹرویو چل رہا تھا ٹیلی ویژن پر، اس نے کہا خامنائی انڈیا کے چینل پر کہا خامنائی شیعوں کا لیڈر نہیں ہے، خامنائی اب عالم اسلام کا لیڈر بن گیا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے اس لیڈر؟ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہاں سے دس ملتا ہے؟ یہاں سے بات کو شروع کیا، کہاں سے دس ملتا ہے؟ کربلا کی مجلسوں سے دس، حسین کی ذکر سے دس ملتا۔ اور ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا میدان کیا ہے، ہمیں کیا پتا شجاعت کیا ہے، ہمیں کیا پتا۔ ہمیں آج کے اس حسین کے بیٹے نے بتایا کہ جتنا بڑا سپر پاور ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر یقین حسین کی ذات پر ہو تو۔ حسین کی ذات پر یقین ہو تو کوئی سپر پاور تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ غیرت ہونی چاہیے، اور کربلائیوں نے وہ غیرت دکھائی نہیں دکھائی، اور یہاں تک بیان دے دیا تھا، اس لیے یہاں تک بیان دے دیا تھا اس ٹائم جس کو دنیا سپر پاور کہہ رہا تھا، ان کے سامنے یہاں تک بیان دے دیا تھا کہ جب شروع تم نے کی ہے ختم ہم کریں گے۔ یہ نہیں کی، آج وہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے، مذاق تو پہلے جب دشمن مانے، آج وہ ٹرمپ کا بیان نے پڑھا نہیں پڑھا، ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ایران جتنی بہادری سے لڑا ہے کوئی اور قوم نہیں سکتی، کوئی قوم سے یہ علی والے تھے نا، یہ خیبری تھے نا، یہ بہت والے تھے نا، جنہوں نے میدان میں ڈٹ کے دنیا کو بتایا کہ بھاگنے والے اور
حسین بے مثال، شہادتوں کا جذبہ حسین سے ملتا، شہادتوں کا جذبہ حسین سے ملتا۔ ہمارا کوئی بھی دنیا کے گھر کے اپنے بچوں کو بھی گھر میں کھانا نہیں پکائیں گے، نیاز آئے گا وہ کھلائیں گے۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ خود توجہ سنیے، کیوں کھلاتے ہیں؟ کیوں اپنے نیاز کھلاتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، سب کو نیاز کھلا کے اس لیے مانتے ہیں کہ جب وہ پردہ ہمارے گھر میں ہے، لیکن نیاز کھا کر جب وہ پروان چڑھتا ہے تو پھر ہمارا نہیں رہتا، وہ حسین کا ہو جاتا ہے۔ ہمارا نہیں رہتا، پھر وہ حسین کا ہوتا ہے۔ ہمیں حسین کا ہو، ہم میدان میں کہیں بھی جا کر قربان ہو جائے، ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہمارا تھا ہی نہیں سارا بجا محمد صاحب۔ امیر تیمور یہ عاشق امام حسین، عاشق حسین ہوا، عاشق حسین ہوا۔ یہ وہ تھا کہ جس نے تعزیہ بنانا شروع کیا۔ اس کی وفات سے 2 سال یا 3 سال پہلے جب یہ کربلا گیا، کربلا میں جب پہنچا، جیسے زیارت امام حسین کا رہا، امام حسین نے سامنے سے کہا، اے تیمور اب تم ہمارے پاس نہ آنا، اب تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ تیمور نے کہا مولا اگر آپ کے پاس نہ آیا تو میں مر جاؤں گا، اگر آپ کے پاس نہ آیا تو میں مر جاؤں گا۔ امام نے کہا تو ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، امام نے تو ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، تیمور اب تم نہ آنا، اب حسین تمہارے پاس چل کے آئے، حسین تمہارے پاس چل کے آئے۔ اتنی مبارکت کیسے حاصل ہوئی؟ توڑے سنیے گا۔ تیمور کا ایک وزیر تھا، بر لاکھ ہے، اس کو حکیموں نے کہا کہ آپ کے اس مرض کی دوا فلاں جڑی بوٹی میں، لیکن یہ جڑی بوٹی آپ راک ہو، عراق میں۔ اس نے اپنے خاص وزیر پر روانہ کیا کہ آپ جائیں اس جڑی بوٹی کو لے کر۔ وزیر گیا، 2 مہینے گزر گئے، وزیر واپس نہیں آیا۔ جب وزیر واپس نہیں آیا، اب تیمور نے کیا کیا، جو اس کے 4 خاص نجومی تھے ان چاروں کو 4 قوموں میں بٹھایا، 4 قوموں میں بٹھا کر ان سے کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر حساب لگا کے بتاؤ کہ میرا وزیر کہاں ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر 4 نجومی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بادشاہ عمر، بادشاہ عمر کے بادشاہ نے ختم ہو گیا کہ آئے گی عمر گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد تیمور کا وزیر تیمور کی بات آ گیا، تیمور کا وزیر تیمور کی بات آ گیا۔ اب پریشان ہو گئے تھے، ان 4 نجومیوں کو بلایا۔ جب وہ خاص نجومی تھے تو 4 نجومی جہاں پر بھی لشکر لے کے جاتا تھا، تیمور جنگ کے لیے جاتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، ان نجومی سے پوچھ کر پھر کرتا، اگر وہ کہتے بھائی کام کرو تو کرتا، نہ کرتے تو منع کرنا تو نہیں کرتا۔ اور یہاں تک ہے کہ جب امام حسین کی اس کے دل میں پیدا ہوا، 1 لاکھ لشکر لے کے جاتا تھا حسین کی مدد کرتا، واقعہ امام حسین وہاں حسین کا 1 مہینے کے بعد جب واپس آیا، اب تیمور دیکھ کر حیران ہو گئے اور جلاد کو بلایا، جلاد کو بلا کر کہا کہ 4 نجومیوں کی گردن اڑا، ان 4 کی گردن اڑا، ان سے پوچھ کر میں ہر کام کرتا ہوں، ان سے پوچھ کر میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ مر گیا، یہ تو میری بات واپس آ گیا۔ اگر کل کو اور کوئی کام انہوں نے مجھے کہا میں نے کر دیا، گڑبڑ ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کی گردن اڑا۔ جلال آ گیا، گردن 4 نجومی پر 1 نجومی رو کر اے بادشاہ سلامت، ہمیں مرنا ہے، مار
ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن دل میں ایک سوال ہے، اس کو آخری خواہش سمجھ کے پورا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سوال کو آخری خواہش سمجھ کے پورا کریں۔ ایک مرتبہ وزیر کو بلا، میں اسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال میں نے کیا تو میرے دل میں ایک خواہش رہ جائے گی، سوال رہ جائے گا۔ بادشاہ نے آخری خواہش سمجھ کے کہا تم چاہتے ہو کہ بادشاہ نے کہا تم چاہتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں بادشاہ مجھے مرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میں دل میں سوال ہے اس کو بولا، اس کو پوچھوں، اس کا جواب ملے میں مطمئن ہو کہ منظر بس یہ بات۔ وزیر سامنے آیا، وزیر سے کہا کہ تو بتا آج سے 1 مہینہ پہلے، اور ہے آج سے 1 مہینہ پہلے فلاں جمعرات کو تو تھا کہاں؟ فلاں جمعرات کو تو تھا کہاں؟ اس نے کہا میں قبر امام حسین کی زیارت کر رہا تھا، میں قبر امام حسین کی زیارت کر رہا تھا۔ پوری توجہ جانے کو آنا نجومی نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے جب حساب لگایا تھا تو حساب میں آیا تھا کہ بہشت میں ہے، بادشاہ سلامت ہم نے حساب لگایا تھا کہ بہشت میں ہے، یہ بہشت میں ہے۔ بہشت تو مرنے کے بعد ملتی ہے، بہشت تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اب نجومی کا جملہ پوری توجہ کہ بہشت تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اب بادشاہ سلامت ہمیں کیا پتا کہ یہ کون ہے جس نے فرش کو ہی عرش بنایا ہوا ہے، جس نے فرش کو ہی عرش بنایا ہوا ہے۔ تو جنت ہے کربلا، اور ہر امام بارگاہ میں ذکر حسین ہے، تو ہر امام بارگاہ جنت بن جاتی ہے حسین کے صدقے میں۔ سلام دے کے آنے تو حسین بے مثال اور یقین کرے گا، حسین جب دنیا میں آئے، دنیا میں حسین آئے، اللہ نے 4 عجیب کام کیے۔ دنیا میں حسین آئے، اللہ نے عجیب کام کیا۔ پہلا کام پروردگار نے یہ کیا، منزل حسین، پہلا کام ایمان کے پہلا کام اللہ نے یہ کہا، فرشتوں سے کہا کہ جنت کو سنوارو حسین جا رہے ہیں۔ جنت کہتے کسے؟ سوال ہے جنت کہتے کسے؟ جنت کہتے ہیں سکون والی جگہ، جو سوری ہوئی لوگ سے جنت کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت کو سنوارو، حسین جا رہے ہیں، جو سوری ہوئی لوگ سے اور کیا سنوارنا۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا، دوسرا حکم اللہ نے دیا، دوسرا حکم پروردگار نے دیا کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ نے دیا کہ حوروں سے کہو کہ وہ خود کو تیار کریں، خود کو سنگار کریں۔ اب حور جو اتنی حسین ہو اسے اور کتنا حسین بنایا پروردگار نے، صدقہ حسین نے۔ تیسرا حکم پروردگار نے دیا کہ جہنم کو ٹھنڈا کر دو کیونکہ جہنم سے چھڑانے والا جا رہا ہے۔ اور چوتھا حکم پروردگار نے کیا دیا؟ اللہ نے جتنے فرشتے تھے اور سب فرشتوں کو کہا کہ زمین پر جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کہ حسین دنیا میں آ۔ جب فرشتے زمین کی طرف آ رہے تھے، جب فرشتے زمین کی طرف آ رہے تھے تو 3 فطرس، آپ نے سنا ہے فطرس نے تکبر کیا تھا، لیکن صرف فطرس نہیں تھا، 3 فرشتے تھے، 3 فرشتے تھے، دردائی، اساسیل اور فطرس۔ یہ 3 فرشتے تھے جن کے بال اور پر جل چکے تھے، بال اور پر جل چکے تھے۔ اب بال اور پر دیکھیں کیا ہے، اب جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے پرندے آتے ہیں ان کے بال بھی ہوتے ہیں، پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے مادی مخلوق، فرشتہ ہے نوری مخلوق۔ اب ان میں یہ بال اور پر نہیں ہوتے۔ اللہ حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں جو بال ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے، اور جو پر ہے وہ عمل ہے۔ یعنی علم کے پر جل چکے تھے، جل چکے تھے مطلب کیا کہ
اب ان کے علم میں بڑھنے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، جتنا علم ہے وہی ہوتے ہیں. اور ان کے پر یعنی عمل کے پر جل گئے تھے. اب ان کا عمل آگے نہیں بڑھے گا، جتنا عمل ہے وہیں پر رک جاؤ. تو جب تک اللہ نے فرشتوں کو نیچے بھیجا، جب فرشتے نیچے آ رہے تھے تو ان تینوں کو بھی لے کے آ رہے. جب ان تینوں کو لے کے آئے نیچے تو رسول سے کہا یا رسول اللہ. اب رسول کو فرشتے مبارک دل کے اللہ نے لائن قطاریں لگی ہوئی. جب ان فرشتوں کی باری آئی تو جبریل نے کہا اے رسول خدا، یہ تینوں فرشتے مریض یہ چاہتے ہیں شفا مل جائے، یہ چاہتے ہیں شفا مل جائے. رسول نے کہا اگر انہیں شفا چاہیے انہیں گہوارہ حسین سے مسئلہ دو. حسین سے نہیں، حسین اور ہے، گہوارہ اور ہے. حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مسئلہ دو. جیسے ہی مس کیا ان مریضوں کو شفا ملی اور انہوں نے پرواز کی. تو یہ تو حسین کے آنے کا منظر ہے کہ جب آیا حسین تو مریضوں کو شفا دی. آج کا حسین سو رہا ہے، وہاں سے شفا نہیں مل سکتی، وہاں سے شفا نہیں مل سکتی. مل سکتی ہے نا تو مل سکتی تو مانگو نا. پھر مانگتے کیسے مانگو؟ جیسے فرشتوں نے مانگی تھی، معرفت کے ساتھ مانگو تو حسین شفا دے گا. دیکھیے میں بس آخری بات کروں تو تمام نکلے. ایران اور عراق بھی شیعہ ہے، ہم بھی شیعہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آئے دن اربعین ہو، عاشورہ ہو، کوئی خاص مخصوص جو آئے دن ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ہم تو جہاز سے سفر کر کے جاتے، وہ تو باہر بیٹھے ہیں. جو دور سے آ رہے ہیں تو وہاں ان کو طاقت ہے، وہاں بیٹھے ان کو طاقت کر رہا ہے. وہاں پہ جو بیٹھے وہ گھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں ہم لوگ سے. لیکن یہاں سے اتنا سفر کر کے آپ کو کچھ نہیں ملتا. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جب مانگتے ہیں تو حسین سے حجت کر کے مانگتے ہیں کہ مولا تیرا دل چھوڑ دیا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ مولا تیرا دل چھوڑ دیا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تیرا دل چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں سے ملے گا؟ جب تک ملے گا نہیں تب تک جائیں گے نہیں. حجت کر کے جب ملتا پہنچتے ہیں ہم مولا دے دینا، مولا دے دینا یہ کر کے آ جاتے. تو پھر جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کو کیا ادا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام ایک مثال ہے حسین جیسا کائنات میں. جب آپ اس پہ اور آگے پڑھائی کریں حسین بے مثال حسین جیسا کائنات. حسین کو صرف نہیں ہو بلکہ فرض میں بھی حسین والی ہے. جیسے جان محرم ہوتا ہے پروردگار فرض کو حکم دیتا کہ حسین اس پردے کو پوری دنیا میں تباہ کرنا جو حسین نے انہیں کربلا میں کرنا ہوا. اور جب وہ پوری دنیا میں فرشتوں سے تباہ کروا کے پھر عرش پہ جاتے ہیں تو پوری جو دنیا کی پوری آب ہوا ہے اس میں ایک عجیب منظر پیدا ہو جاتا ہے. حسین لوگوں چاہے مومن ہو کوئی بھی ہو اس کے اندر ضمیر ہے وہ پھر اپنے گھر میں نہیں کرے تو حسین کر کے عزیزان پہلی محرم عجیب ہے. حسین اس قوم میں دنیا کائنات میں کتنا ظلم ہوا ہے ساتھ جناب مسلم حکیم جس کے دو فرض ہیں جیسے جناب مسلم کی شہادت ہوئی ان دونوں بچوں کوفہ میں کہیں چلے گئے. جب کوفہ میں چلے گئے دونوں بچے پھٹک اور جب گرفتار کر کے انہیں لایا گیا زندان میں بند کر دیا. اب ان بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دن کب آتا ہے رات کب. زندان میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دن گزر رہے ہیں. تاریخ کے واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہوئی، کچھ لکھتے ہیں واقعہ کربلا سے پہلے پہلا اتنا ہے تاریخ ہو. ایک دن اور ایک دن ابراہیم محمد سے کہا کہ بھائی تھوڑی ہمت کر کے اسے بات کر لیتے اسے اپنا تعارف کروا کہ زندان میں پالتا وہ جیسی آیا ہمارا دل بچوں نے پوچھا سلام کیا اور پوچھا کہ محمد عربی کو جانتا ہے کہا میں اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں. بچوں میں تھوڑی ہمت پیدا ہو یہ محمد عربی کا نام اس نے کلمہ پڑھتا ہے
اس کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ کہا وہ ہمارے مسیح ولی ہے، وہ بھائی تھے۔ کہا ان کے بیٹے، ان کے بھائی جعفر تیار کو جانتا ہے؟ ایسے بچوں مختلف نام لیتے رہتے، عقیل کا نام لیا۔ کہا میں سب کو جانتا ہوں، بچوں نے سمجھ کہ ہمارا جاننے والا ہے۔ کہا ہم عقیل کے بیٹے، اب مسلم کے بیٹے ہیں، عقیل کے نواز ہیں، اب مسلم کے بیٹے عقیل کے بہت علی کے نواز ہیں۔ بس سننا تھا۔ دربار میں دروازہ کھولا، بچوں نے کہا بچوں تم چلے جاؤ، پھر میں جاؤں آپ میں وقت آئے، لیکن بچوں اتنا وعدہ کر کے جاؤ کہ روز محشر میری سفارش ضرور کرنا۔ دونوں بچوں نے کہا دربار سے وعدہ ہے جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ عزیز دونوں بچے بھٹکتے ہوئے ایک آپ دریا فرات کے کنارے ایک درخت تھا، اس پہ چڑھ کے ایک عورت آئی، اس نے آ کر دیکھا تو حسین بچے عجیب چہرے دیکھے اور بچوں کو نیچے اتارا۔ کہا بچوں کون تعارف کروا؟ ہم مسلم کے بیٹے ہو، ہم علی کے نواسے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں۔ سنا نا چاہنے والے دونوں بچوں کو گھر لے کے آئے۔ جیسے گھر لے کے آئے اٹھا کر کہا بچوں اس کوٹھی میں بیٹھ جاؤ، چھپ کے بیٹھ جاؤ، صبح ایک آپ آ جائے گا میں تمہیں روانہ کر دوں گی۔ اور تقدیر کو کچھ اور منظور ہے۔ عزیزوں جیسی رات کے وقت اس کا شوہر آئے، جیسے آئے گھر میں پورا دن وہ مطلب ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا کہ کہاں ہے وہ بچے مل جائے۔ ایک مطلب جیسے گھر میں آیا، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈنے گیا تھا، کہیں نہیں ملے۔ بیوی نے کہا کیوں اللہ آپ کو حاجت خراب کرنا ہے؟ کیوں اللہ کے ساتھ دعوت دینا؟ چھوڑ دے بچوں کو۔ ایک مرتبہ جیسے ملعون سویا، ایک مرتبہ دونوں بچے کو لے کر رات خواب سے بیدار ہوئے، اور جیسے خواب سے بیدار ابراہیم نے محمد کو دیکھا، محمد ابراہیم کو دیکھا۔ کہا باپ کا بیٹا ابھی رسول ہمارے خواب میں آئے تھے اور کہا بچوں تمہارا پاپا آ گیا ہے، تم بھی قریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بس سنا تھا تو میں نے اپنی باہیں ڈالی اور عزیزوں رونے لگے، جیسے رونے کی آواز سنی وہ ہاتھ ملعون اٹھا اور دروازہ کھول کر دونوں بچوں کو مارنا شروع کیا کہ میں تو پورا دن کوفے میں ڈھونڈتا رہا اور تم نے چھپے ہوئے میں نکالے۔ دونوں کو پکڑ کے فرات کے کنارے لے کے آیا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی کو جانے والی تھی محمد کی، وہ دوڑ کے پیچھے آئی۔ بیٹا اس کا ساتھ تھا، ایک بیٹا ساتھ تھا، ایک غلام ساتھ تھا۔ پر جیسے ہی آیا ایک مرتبہ، جیسے اپنے بیٹے کو کہا پورے جنازوں کی قدر پہنچ کر دی، مارے پڑھ کے کہا اگر پورے مارا تو میں دور نہیں بچوں گی۔ بیٹا تلوار پھیر کے دور چلا گیا۔ اب غلام سے کہا کہ بچوں کی قدر کو اڑا دے۔ جیسے غلام تلوار لے کر آگے بڑھا، بچوں نے کہا تو ہمارے نانا کے موزن یہ بلال کو جانتا ہے، بس بلال کا نام آنا تھا۔ اپنی تلوار کو پھینک کر وہ آگے چلا گیا۔ پر عزیز ایک مرتبہ حارث ملعون آگے بڑھا، اب تلوار کا وار کیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم کے گلے کو کاٹا، ایک مرتبہ محمد کے گلے کو کاٹا۔ عزیزوں دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر فرات میں پھینک دیا۔ جیسے فرات میں پھینکا سر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور صبح کا وقت ہوا، صبح کا وقت ہوا، کچھ کسان آ رہے تھے، دیکھتے کہ بیوی ہے کالے برقعے میں، تو حسینہ کہہ کے رو رہی ہے، اور محمدہ کہہ کے رو رہی ہے۔ کہا بیوی تمہارا کوئی قیمتی سامان گر گیا ہے، تمہارا کوئی قیمتی سامان گر گیا ہے۔ کہا میرے دو بیٹے تھے جن کو ہاتھ سے مار کر فرات میں پھینک دیا ہے، ان کے جسموں کو باہر نکال کے دو، میں جواب کروں گی تم لوگوں کی۔ عزیزوں کسانوں نے دونوں بچوں کے جسموں کو نکالا، بیوی نے چھوٹی میں رکھا اور ڈاکٹر کسانوں سے کہا کہ روزے محشر میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ ایک مرتبہ کسانوں نے کہا بیوی اپنا تعارف تو کرا، تو ہے کون، تو ہماری شفاعت کی ذمہ داری لے رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا وہ علی بن رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، اجڑی ہوئی بطول ہوں، میرے بیٹوں کو ہاتھ سے قتل کیا ہے، میں ان کو رونے آئی ہوں، ان کے جنازوں کو دفن کرنے آئی ہوں۔
Glory Mola Pashadhara Lord Pashan. Glory Mola Kalda Guru Shakti. Our God will be as much for us. We are the other Hussein Rahman, using the voice of God. Where all the living is not for us. My Akiba Hussein is over the past. Let us all walk about it. Let's love him like that. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد